اس کا مقصد یہی تھا کہ NA1 سے میں الیکشن لڑوں، مجھے ٹکٹ ملے۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والی MNA عائشہ گلالے نے اپنی پریس کانفرنس میں بنی گالہ میں عمران خان سے جس آخری ملاقات کا تذکرہ کیا، اس کا اہم گواہ سامنے آ گیا۔ ملاقات کرنے والے وفد میں شامل پشاور سے PK8 پر PTI کے سابق امیدوار شہزاد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ عائشہ گلالے نے خان صاحب سے ٹائم لیا تھا اور ہم ڈیلیگیشن کی صورت میں گئے تھے اور ہمارے اپنے اپنے ایجنڈے تھے، اور میٹنگ کے دوران عائشہ گلالے نے یہ تاثر دیا کہ میں نے NA1 کا ایک ڈیلیگیشن جو میں اپنے ساتھ لائی ہوں تو یہ ہمارے فیور میں بات کریں گے۔ شہزاد خان نے عائشہ گلالے سے سوال کیا کہ اگر 4 سال پہلے انہیں غلط میسیجز ملے تو وہ 4 سال کیوں خاموش رہیں؟ کیا وہ اس وقت پختون یا عورت نہیں تھی؟ 2013 میں اگر آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہے تو یہ 5 سال آپ پشتون نہیں تھی، یا آپ عورت نہیں تھی، یا آپ پارٹی کی MNA نہیں تھی۔ وفد سے ملاقات ختم ہونے پر عائشہ گلالے نے عمران خان سے مراد سعید کو جلسوں میں تقریر کرانے اور انہیں موقع نہ دینے کا شکوہ کیا۔ عائشہ گلالے نے اعتراض کیا تھا کہ آپ مراد سعید کو جلسوں میں تقریریں دیتے ہیں، مجھے کیوں نمائندگی نہیں ملتی؟ تو خان صاحب نے اس کو کہا کہ وہ یوتھ کا نمائندہ ہے، یوتھ کا لیڈر ہے۔ شہزاد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے عائشہ گلالے کی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے پر سرزنش بھی کی تھی، جس پر وہ ناراض ہو گئی۔ کیمرامین کیس خلیل کے ساتھ عرفان مساعی، 92 نیوز، پشاور۔ تو اس پہ میں چونکہ میں ایک مسلمان بھی ہوں، اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں نے آفر کی کہ اب اگر کمیٹی میں معاملہ چلا جائے گا تو پھر مسئلہ شاید بہت وہ ہو جائے گا۔ کو اس لیے کہا کہ اگر وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، پاکستانی خواتین سے معافی مانگتے ہیں، اور انسان ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے اور اعتراف کر لیتے تو میں ان کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے صرف یہ بات کہی ہے۔ ادھر رک جائیے گا، یہ معاملہ جو آپ کے والد صاحب کے سامنے میں یہی سوال رکھوں گا، آپ نے اپنی طرف سے جن محرکات کی بنیاد پر یا والد صاحب کی ہدایت پر یا فیملی سے بات کر کے آپ نے کیا ہوگا، جس وجہ جو لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سو کی تشریح ہوگی کہ اب چونکہ تحقیقات پڑھنے لگی ہیں اور فورنزک ایویڈنس سامنے آنے والا ہے اور آپ کے پاس شاید شواہد نہیں ہیں، لہٰذا اب آپ 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ میں آپ کو بالکل صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، بالکل غلط۔ میرے ذہن میں بھی 50% یہ گنجائش بنتی ہے اس سوال کی کہ جب آپ اس موقع کے اوپر آ کے معاملات کو طے کرتی ہیں، کہتے ہیں جی میں پردہ اب ڈال سکتی ہوں، معافی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو تحقیق، اب معاملے کو چلنے دیں، تو آپ اس کو لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت میں اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے، اس کے اوپر ہم دونوں پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں۔ یہ لوگ اور کبھی کہتے ہیں 5 کروڑ دیں، کبھی کہتے ہیں 50 کروڑ دیں، جس کے اوپر میں ان کو ہر جانے کا نوٹس بھجوانے والی ہوں۔ کبھی کہتے ہیں امیر مقام سے ملاقات، عمران خان نے کہا کہ امیر مقام سے ملاقات، ان کے بیانات واضح ہیں، گورنر کے PK سے، میں کہتی ہوں چل رہے ہیں۔ میں آپ سے میری معافی آفر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اس کو ہرگز یہ سمجھا نہ جائے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ فوکس رہی ہے، بالکل تو میرے پاس ثبوت سارے موجود ہیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ شمس صاحب ذرا اس کے اوپر آئیے گا۔ ابھی معافی کی بات ہے، میں نے آپ کو بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ جو دیکھنے والا ہے وہ الفاظ کو بڑے غور سے سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اب آپ یکدم کیوں آپ کے دل کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اگر معافی مانگ لے قوم سے تو وہ کیوں معافی مانگے؟ وہ تو چاہیں گے کہ معاملات طے ہوں اور سچ اور جھوٹ ثابت ہو، ان کا سٹینڈ یہ ہونا چاہیے، آپ کا سٹینڈ بھی یہ ہونا چاہیے۔ تبدیلی کیوں لا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ٹیچر ہوں، ٹیچر ہمیشہ شفقت رکھتا ہے، اپنے قوم کے بچوں کو بھی وہ بچے سمجھتا ہے، اور غلطیوں والے جو غلطی کرتے ہیں وہ اسلام میں ہے کہ اگر غلطی کر لے اور اس پر قوم سے معافی مانگ لے اور وہ غلطی بتا دے کہ میں نے واقعہ غلطی کی تھی، تو پھر تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے واقعی غلطی کی تھی۔ اس نے بڑا اچھا سٹیپ اس لیے لیا ہے کہ میں استاد ہوں، بطور استاد کے اس نے ایک جو کام سالوں میں NGO اور فاؤنڈیشن نہ کر سکی وہ کام اس نے کر دکھایا، اور اداروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اداروں میں خواتین نہیں آنا چاہتی۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اداروں میں خواتین اس وجہ سے نہیں آنا چاہتی کہ ہم
ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں خطرہ محسوس ہو، کوئی مطلب ہے مسئلہ احترام قطع کلامی ہوتی ہے. میں آپ کی تمام اس اہم ترین معاملے کے تمام مضمرات سے آگاہ ہوں، آپ کے بیانیے سے بھی واقف ہوں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، صرف ایک ایشو نہیں ہے، ہزاروں جڑے ہوئے. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ اب اس کو طے کرنا ہے. آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی زبردست کام کیا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں زبردست کام نہیں کیا. اس کو ابھی طے ہونا باقی ہے، تو آپ اس کو طے ہونے دیں.